محمدلا و مسلیوں و مسلمہ اما بعد، میرے معزز دوستو، آج 13 صفر المظفر سن 1447 ہجری بمطابق 8 اگست 2025 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ ملک پاکستان 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان 1368 ہجری معرض وجود میں آیا ہے۔ تو میں تحریک پاکستان کے حوالے سے چند معروضات اور موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا تاکہ ہم اللہ جل شانہ کی اس نعمت جو ہمیں ملک کی صورت میں ملا ہے اس کی قدر کر سکیں۔ آج کل ہمارے طالب علم جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ معاشرتی علوم کو بس ایسے پیپر پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ معاشرتی علوم میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جس سے ہمارا معاشرہ ترقی پذیر ہوتا ہے، اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ نمبر 2، ملک پاکستان کے حوالے سے ہمارے سلیبس میں پاک اسٹڈی نام سے پوری کتابیں موجود ہیں، ہم اس کو بھی ویلیو نہیں دیتے۔ تو اسی طرح باقی علماء کی بھی تحریرات ہیں، تو میں ان سب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان جو بنا ہے اور ہم نے انگریزوں سے نجات حاصل کی ہے، تو انگریز کوئی 2 4 5 10 سال 15 سال 20 سال 100 سال کے لیے ملک میں موجود نہیں تھا، یہ 400 سال سے قابض تھا۔ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں۔ سن 1600 عیسوی میں انگریز ہندوستان میں آیا، اس وقت اس کا نام بر صغیر ہے، جو مالدیپ کا کچھ حصہ لے لیں، سری لنکا کے کچھ حصے لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں، پورا ہندوستان لے لیں، پورا پاکستان لے لیں، یہ سارا ایریا تھا۔ 1600 عیسوی میں انگریز یہاں داخل ہوا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، کاروبار کے نام سے، تجارت کے نام سے آیا اور وہ قابض ہو گیا 1600 عیسوی۔ پھر اس پر تحریکیں چلی ہیں، علماء نے ہر دور میں چلائی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تحریک ہے، یہ انگریزوں سے نجات کی آخری تحریک ہے۔ اس سے پہلے پورا تسلسل ہے، علماء کرام کی محنتیں ہیں، اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے اور اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلامک ہیرو ہیں۔ میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ ان میں پہلی بات، کوئی 100 سال کا زمانہ انگریز تو اسی لالچ میں ہندوستان کے مسلمانوں پہ قابض رہا کہ جی ہم آپ کی معیشت کو ٹھیک کریں گے، آپ کے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو اسی لالچ میں فل قبضے کا اعلان نہیں۔ تقریباً 100 سال کے بعد جب اس نے پنجے گھاڑے اور قبضے کا اعلان کیا، تو پھر سب سے پہلی تحریک جو اس کے خلاف اٹھی ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی اٹھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 18ویں صدی میں ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کون ہے؟ یہ شاہ ولی اللہ کا بیٹا ہے، جس شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے انگریز نے کاٹ دیے تھے کہ یہ سچ لکھتا ہے اور لوگوں کو حقیقت بتاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے انگوٹھے آج ان کے ساتھ ان کی قبر میں موجود نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کہ وہ انگریز کے خلاف لوگوں کو ذہن سازی دیتے تھے، تو اس کے بیٹے نے پھر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ 18ویں صدی کا پہلا فتویٰ ہے۔ اس کے بعد تحریک کی کمان جو سنبھالی ہے تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے سید اسماعیل شہید، جن کی قبر آج بھی بالاکوٹ میں، اور یہ مرید تھے اپنے پیر صاحب کے۔ ان کے پیر صاحب کا نام سید احمد شہید ہے۔ سید احمد شہید کی قبر بالکل دریائے کونار کے ساتھ ہے، یہ جو بالاکوٹ میں ہے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی قبر جو تھوڑا بلندی پر ہے۔ یہ دونوں ادھر کیوں آ کے شہید ہوئے؟ یہ تو دہلی کے شہزادے تھے، ادھر کیوں آئے؟ تو یہ شاہ عبدالعزیز کے فتوے پہ عمل ہے۔ انہوں نے وہاں سے سفر کیا ہے، ایک ایک علاقے میں ساتھیوں کو ساتھ ملایا ہے، آتے آتے یہ ہمارا پورا ایریا کراس کیا ہے۔ یہ جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک قبرستان ہے، ہماری گلی قریشیہ والی میں شہیدہ والا قبرستان، ان میں بعض شہداء کے لیے ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کے لشکر والوں کے شہداء کی قبریں یہاں ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح یہ حضرات پشاور سے گزرے، اٹک کے قریب سے گزرے، وہاں ہنڈ ایک بستی ہے، میں اس میں گیا ہوں، وہاں پرانا قلعہ موجود ہے، پوری یہ آج بھی یادداشتیں ہیں۔ راستے میں سکھوں کے ساتھ ان کا کچھ معاہدہ ٹوٹا اور وہاں انہوں نے انگریز کو ان کے خلاف مخبری کر دی اور پھر لڑائی ہوئی اور یہ حضرات شہید ہو گئے اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ تو یہ دلی کا شہزادہ ادھر آ کر شہید ہے۔ سید احمد شہید سادات ہیں اور شاہ اسماعیل
سید نہیں ہیں، اولاد فاروقی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں اور شاہ عبد العزیز کے بھتیجے۔ اس کے بعد اس تحریک کی کمان جو سنبھالی گئی ہے نا، وہ انگریزوں کے مقابلے میں یہ 1857 میں شاملی کے میدان میں جنگ لڑی گئی۔ شاملی یہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، شاید آپ اس کو گوگل میپ پہ دیکھیں تو آپ جان پائیں، ورنہ میں شاملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بہت سے حضرات ہیں جو مجھ سے بیعت ہے شاملی کے حضرات کے، تو میں اس حساب سے پورے جغرافیائی کو سامنے رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ شاملی کے میدان میں انگریز سے براہ راست ہتھیاروں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں ہمارے حضرات نے انگریز کو سخت مالی اور جانی نقصان دیا۔ اس میں انگریزوں کے کئی کمانڈر مارے گئے، اس میں انگریزوں کے کئی مال، توپ خانے، ان کے بڑے بڑے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کوئی ٹینک وغیرہ اس زمانے کے تباہ کیے ہیں۔ اور اس کی بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں، آج بھی جنت المحلہ مکہ مکرمہ کے قبرستان میں ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے بعد ان کی لگی ہوئی چیز کی آبیاری اس کے باغ کے لیے آئے تھے، اور انہی کے کیا کہتے ہیں آگے فیض سے مولانا قاسم نانوتوی براہ راست ان کے مرید ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی براہ راست ان کے مرید ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گلڑا شریف والے براہ راست ان کے مرید ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست ان کے مرید ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں، ان حضرات کو تیار کیا تھا اور یہ شاملی کے میدان میں اترے تھے اور انگریز سے جنگ کی۔ ان دنوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پہ عمل کیا تھا۔ وہ حدیث پہ عمل کیا تھا؟ ایک انگریز کافر تھا جو مسلمانوں کا قاتل تھا، اور اس نے کئی مسلمانوں کو پھانسی دی تھی۔ حضرت نانوتوی کی شکل سے واقف نہیں تھا، وہ حضرت نانوتوی کے سامنے آ کے پوچھتے کہ قاسم کہاں ہے؟ اب دو جواب تھے، تو کہتے میں نہیں ہوں تو جھوٹ تھا، کہتے میں ہوں تو پکڑے جاتے۔ حدیث پاک کے مطابق جو جنگ لڑی جاتی ہے یہ کافر سے چال بازیوں کا نام ہے، کہ چال کے ذریعے بھی کافر کو پکڑا جا سکتا ہے، عین جنگ کی حالت میں، عام حالت میں نہیں۔ تو اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے حضرت نانوتوی 2 قدم پیچھے ہٹے اور کہنے لگے ابھی تو یہاں تھے۔ اب اپنی بات پہ تو سچی ہے کہ ابھی یہاں تھے مولانا قاسم، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس ایریا کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی یہاں تھے، لیکن شاید کوئی پیچھے سے تمہیں بلا تو نہیں رہا۔ حدیث میں ہے نا کہ موت بندے کے پیچھے ہوتی ہے۔ اس نے منہ ادھر کیا، انہوں نے اس کی گردن اتاری، یوں انگریز کو شکست ملی ہے میدان جنگ میں۔ حضرت کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، تو 3 دن لوگ پوچھ رہے، چوتھے دن باہر آ گئے۔ مریدین نے کہا مولانا نانوتوی آپ کمال کرتے ہیں، انگریز کے کتے بھی آپ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، آپ باہر آ گئے۔ فرمایا میں نے نبوت کی زندگی میں دیکھا ہے 3 دن سے زیادہ مجھے روپوشی نہیں مل پائی۔ وہ غار ثور کے 3 دن ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا ہے، باقی مردانہ وار دشمن سے مقابلہ ہے، میں اس سے زیادہ روپوش نہیں رہ سکتا۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال اس میں حافظ محمد ضامن رحمۃ اللہ علیہ حضرت نانوتوی کے دستراز تھے، اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے حافظ محمد ضامن۔ حاجی عابد حسین، مولانا وحید احمد، بہت بڑی شخصیات تھے، کچھ شہید ہوئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حضرت نانوتوی کی 1800 کہ وہ جو ہے نا تحریک ہے 1857 کی شاملی کی میدان کی ہے، اور اس کے بعد ہزاروں طلباء کو شہید کیا گیا، علماء کو۔ بلکہ میں نے کئی علماء سے سنا، حضرت امیر عظیمت رحمہ اللہ کی زبانی کہوں کہ 14 ہزار علماء کو ایک وقت میں پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا دلی سے لاہور تک جس درخت پہ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو، اور توپ کے توپ خانے میں ڈال کے علماء کو فائر کر کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک کے نسخے شہید کر دیے گئے تھے، قرآن کے نسخے دریا بدھ کر دیے گئے تھے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں کہیں قرآن پاک کا کوئی نسخہ نہیں ملتا تھا۔ اس زمانے میں مولانا نانوتوی نے دیکھا کہ اب براہ راست جنگ میں ہمارے اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس وہ جنگی قوت نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک ترتیب لگائی کہ اب جو حضرات لڑنے والے ہیں ان کو پڑھنے والے بنائیے۔ تو لڑنے والوں کو پڑھنے والا بنایا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، اور آج دارالعلوم دیوبند دنیا کی دوسری اسلامک بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر کے بعد۔ لیکن اس زمانے میں کیا تھا؟ چھتا کی مسجد بھی نہیں تھی جو بعد میں بنی، ایک ہی درخت تھا انار کا، اس درخت کے نیچے ایک ملا محمود رحمت اللہ علیہ تھے، یہ پہلے استاد ہیں دیوبند کے، اور اتفاق ان کے شاگرد جو پہلے بنے اس کا نام بھی محمود تھا، استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود۔ استاد ملا محمود ہے اور شاگرد محمود الحسن شیخ الہند بنا ہے بعد میں شاگرد۔
تو محمود الحسن شاگرد اور استاد نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے. وہ انار کا ایک درخت ہے. لیکن شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا, نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا یوں گول دائرہ لگا کر کہ ادھر مدرسہ بناؤ. تو حضور نے نشان لگایا, خواب کی بات تھی, اٹھا صبح نماز کے وقت خواب بتایا ساتھیوں کو. انہوں نے کہا حضور پاک نے کہاں نشان لگایا؟ کہا یار یہ قریبی زمین پہ. کہا وہاں چل کے دعا کرتے ہیں. تو کہتے ہم دعا کرنے جو گئے تو ادھر نشان لگا ہوا تھا, عین ویسے جیسے حضور نے رات لگایا تھا ویسے نشان تھا. تو اب ساتھیوں نے کہا جان مال وقت لگاؤ اور ادھر مدرسہ بناؤ. وہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند قائم ہے, اور جس جگہ حضور نے نشان لگایا تھا آج وہاں ایک برآمدہ ہے, اس کا نام ہے 9 درہ. وہاں 9 دروازے ہیں, دروازے کہتے ہیں 9 درہ, نور درہ بھی کہتے ہیں اسے. وہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طالب علم کو حفظ سے لے کر مفتی کے کورس تک کوئی سبق یاد نہیں ہوتا, استاد سے کہتے بیٹا کتاب اٹھا اور ادھر جا کے بیٹھ جا, بچہ وہاں جاتا ہے اور اس کو سبق یاد ہو جاتا. یہ حضور کا نشان لگا ہے. وہ ترانہ دارالعلوم دیوبند میں ایک لفظ ہے نا, خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیادیاں, تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی رودادیاں. وہ یہ جگہ ہے. پھر یہ دارالعلوم دیوبند بنا ہے. اس کے بعد پہلا طالب علم محمود, جو ملا محمود کا شاگرد تھا, بعد میں شیخ الہند محمود الحسن بنا ہے, اور اس نے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی. تحریک ریشمی رومال کیا تھا؟ ریشم کا رومال بنا ہوا ہے اور اس پہ کوڈ ورڈ سے خط لکھوایا گیا. وہ خط کہاں جانا تھا؟ اس خط نے دیوبند سے چلنا تھا, وہ حکیم اجمل کی کوٹھی دلی میں آنا تھا, وہاں سے نکل کے اس نے امروٹ شریف کی درگاہ میں آنا تھا جو سندھ کی ہے, اور وہیں سے نکل کے اس کا دین پور شریف آنا تھا جو رحیم یار خان میں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل مدرسے کے ساتھ دین پور شریف کی بستی ہے, وہاں سے نکل کے اس نے کابل جانا تھا. اور یہ پوری چین تھی کہ انگریزوں کے خلاف ہم نے کام کیا کرنا ہے, اور اس میں پوری ترتیب لکھی ہوئی تھی کہ شیخ الہند نے ان سب بزرگوں سے ملاقات مکہ مکرمہ میں حج پہ کرنی ہے, جہاں مولانا حسین احمد مدنی بیٹھے ہیں مدینہ سے وہ آئیں گے, اور مکہ میں بیٹھ کے ہم اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالیں گے. میں راز نیاز کی باتیں تھی, ریشمی رومال میں لکھا گیا تھا. یہاں بھی اپنوں کی غداری کام آئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کافروں نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنا منافقین نے دیا. وہ ریشمی رومال کی تحریک ناکام ہوئی ہے, ترک موالات کی تحریک ناکام ہوئی ہے, وہ ریشمی رومال پکڑا گیا. اگرچہ کوڈ ورلڈ سے وہ نہیں سمجھ پائے کہ پلان کیا ہے, لیکن اتنا دیکھ پائے کہ شیخ الہند اس وقت آئے گا اور ترکی کے حکمرانوں کو ساتھ لے کے مکہ مکرمہ میں اسلامی حکومت کا مشورہ کرے گا. تو انگریز نے وہاں پکڑنے کے لیے اپنے کارندے بھیجے اور حضرت شیخ الہند گرفتار ہوئے. یوں تحریک ریشمی رومال ایک دوسری طرف چلی گئی, اور یہ تحریک بھی چلی ہے اس دوران. اور حضرت شیخ الہند گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد حضرت شیخ الہند کے لیے میں آپ کو بتاؤں, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا عزیر گل, مولانا حکیم نصرت جاوید, مولانا وحید احمد, ان کو بحیرہ روم کے اندر انگریز نے جزیرہ مالٹا میں قید کر دیا تھا. جو مالٹا آج ہمارے لیے یورپ کا حصہ ہے, شنجن کا ویزا لگا کے آپ اور ہم وہاں جا سکتے ہیں. تو حضرت شیخ الہند وہاں گرفتار ہوئے. کہتے ہیں حضرت حسین مدنی ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے, یہ تڑپ گئے کہ میرے استاد گرفتار ہے, مجھے چھوڑ دیا. تو یہ چاہتے تھے کہ میں استاد کی خدمت کروں. جیل میں انگریز کو پیغام بھجوایا کہ شیخ الہند اصل بندہ نہیں ہے, اصل بندہ تو حسین مدنی ہے, تم نے اسے چھوڑ دیا تاکہ اس وجہ سے مجھے پکڑے, شیخ کے ساتھ رکھے, میں ان کی خدمت کروں. سید زادہ ہے نا, حسین احمد مدنی مذاق شخص کا نام نہیں ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات جو انگریز تک پہنچی وہ پکڑ کے لائے, اور حضرت مدنی کو شیخ الہند نے دیکھا, انہوں نے کہا شیخ آپ کی خدمت کے بغیر میں نہیں رہ سکتا, آپ نے میں انگلی پکڑ کے چلایا ہے, آج آپ جیل جا رہے ہیں, میں آپ کی خدمت نہ کر پاؤں. اور پھر اس شخص نے 5 سال خدمت کا حق ادا کیا. ایسا خدمت کا حق میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائے. جزیرہ انڈمان کی یک بستہ سرد ہواؤں میں یہ اپنے یوں جو ہے نا پیٹ کے ساتھ بعض اوقات اس لوٹے کو جو صبح پانی کے لیے وضو میں گرم کرنے کے لیے ہوتا تھا, جسم کے ساتھ کبھی کہاں چپکا کے اسے بھاپ دے کے یوں ہی گرم رکھتے تھے تاکہ میرے استاد نے صبح وضو کر لیں. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت مدنی نے حضرت شیخ الہند کی جو وہاں خدمت کی ہے اس خدمت کا آپ جواب نہیں لا سکتے. رمضان مبارک ہے تو کہا ہم 5 میں عالم تو سارے ہیں, حافظ کوئی نہیں ہے, تراویح کیسے پڑھیں گے؟ کہ تراویح صورتوں میں تو ہوتی ہے استاد جی. کہ ہوتی ہے صورتوں کے ساتھ, لیکن حافظ ہوتا تو پورا قرآن کا ختم ہو جاتا. کہ جی استاد جی آپ دعا کر دیں, اللہ کرم کرے گا. کل رمضان شروع ہو رہا ہے, 1 رات پہلے تراویح شروع ہوتی ہیں. تو شیخ الہند نے دعا کی اور حضرت مدنی نے روزانہ 1 پارہ یاد کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا. روزانہ دن پہ 1 پارہ یاد کرے, رات کو تراویح میں سنا دے. ادھر رمضان ختم ہو, ادھر قرآن کا حفظ پورا ہو چکا.
یہ حسین احمد مدنی ہے. میں کہتا ہوں یہ جیل گئے نہیں تھے, اللہ نے انہیں جیل بھیجا تھا کہ قرآن بھی اس کے سینے میں حفظ کے طور پہ آ جائے. یہ 1919 میں رہا ہوتے ہیں. اس رہائی میں شیخ الہند کا بڑھاپا چور چور ہو چکا ہے. حضرت شیخ الہند کو حکیم اجمل خان رحمہ اللہ کی کوٹھی پر غسل دیا جا رہا تھا. یہ حکیم اجمل خان شیخ الہند کے شاگرد ہیں جن کا اجمل دواخانہ ہے. تو ان کے کمر میں گڑھے پڑے ہوئے تھے, تو غسل کرنے والوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت مدنی زیر لب رو کر کہتے تھے کہ میرے استاد کا راز تھا, میں ان کی زندگی میں نہیں بتایا. یہ انگریز نے انہیں یوں عذاب دیا ہے جیسے صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. یوں شیخ الہند کا انتقال ہے 1920 میں. بہرحال یہ تحریک رکی نہیں, یہ تحریکیں پھر بھی چلی انگریز کے مقابلے میں. آپ اندازہ لگائیں یہ تسلسل کی تحریک ہے. پھر جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تحریک کو اٹھایا تو ان کے ساتھ علماء دیوبند میں مولانا اشرف علی تھانوی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی اس وقت مسلم لیگ کے سرپرست اعلیٰ تھے. قائد اعظم نے ایک موقع پہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو پاکستان کی تحریک ایسے چلا رہا ہوں, میرے پیچھے دعاؤں کا کوئی ٹرانسفارمر نہیں ہے. کہا میں ایسا عالم اپنی پشت پہ رکھتا ہوں, اگر اس عالم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دوں اور باقیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دوں تو وہ اکیلا عالم بھاری ہو جائے گا, اور اس کا نام اشرف علی تھانوی ہے. اور پھر قائد اعظم نے ان سے افراد مانگے تھے, تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے 2 قابل اعتماد شاگرد قائد اعظم کو دیے. ایک اپنا بھانجا جس کا نام المحدث الناقد مولانا ظفر احمد عثمانی ہے, اعلاء السنن 32 جلدوں کے مصنف ہیں. اور دوسرے مفسر قرآن محدث حدیث حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہے. یہ دونوں دیے, اور قائد اعظم نے ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی طرح استعمال کیا, دونوں بازوؤں کی طرح استعمال کیا. پھر انہی کے ساتھ قائد اعظم نے اتنی وفاداری کی ہے, اور ان نے ان کے ساتھ کہ پاکستان مہاراج وجود میں آیا. جب پاکستان بنا اس رات 27ویں کی رات تھی رمضان المبارک کی, 1368 ہجری کا سن چل رہا تھا, اور 14 اگست 1947 تھا. تو اب اس وقت پاکستان میں 2 حصے تھے, ایسٹ اینڈ ویسٹ. ایسٹ وہ مشرقی پاکستان جسے ہم ڈھاکہ کہتے ہیں, درمیان میں سمندر کراس کر کے جانا پڑتا تھا, اور مشرقی پاکستان کے ساتھ مغربی میں اس وقت کیپٹل جو ہمارا تھا وہ کراچی تھا. تو ان دونوں میں پرچم لہرانا تھا اور پاکستان بننے کا اعلان کرنا تھا. تو کیسے اعلان ہوا؟ قائد اعظم پیچھے ٹھہرے, ادھر علامہ شبیر احمد عثمانی کو آگے کھڑا کیا کہ اعلان آپ کریں گے, پرچم آپ لہرائیں گے, تلاوت آپ کریں گے, آپ کے اناؤنسمنٹ سے پاکستان مہاراج وجود میں کہلائے گا, کیونکہ آپ نے ایک ایک قدم پہ میرا ساتھ دیا. جب بھی قائد اعظم اسلامک نکات پہ بات کرتے علامہ شبیر احمد عثمانی لکھ کر دیا کرتے تھے. کیا منٹو پارک لاہور کا جلسہ ہو, یا کیا قرارداد مقاصد ہو, کہ یا کیا باقی معاملات ہو, یہ لکھ کے دیا کرتے تھے. اور پھر سمندر پار کر کے اسی دن اعلان کرنا تھا. تو ایک رات پہلے علامہ ظفر احمد عثمانی کو قائد اعظم نے حضرت تھانوی کے بھانجے کو بھیجا کہ تلاوت آپ نے کرنے کے ادھر اناؤنسمنٹ کرنی ہے. یہ دونوں ان نے اعلان کیا. یہ تحریک ایسے مذاق نہیں ہے, یوں چلی ہے, یوں پاکستان مہاراج وجود میں آئے. پھر قائد اعظم نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے کہا تھا کہ ایک کام تو محمد علی جوہر نے کیا. علامہ محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام کیا تھا؟ قائد اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ کیا نافذ کریں گے ملک میں؟ تو قائد اعظم کہنے لگے میں لا آف عمر نافذ کروں گا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قانون. تو انہوں نے کہا آپ کے پاس اسلامی مواد ہے؟ تو کہا آپ علماء نے مجھے لکھ کے دینا ہے. تو کہا آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے میری اردو اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی انگلش مضبوط ہے. قائد اعظم نے کہا مجھے انگلش ترجمہ کر کے کوئی عالم دے دے حضرت عمر کے قانون کے بارے میں, جو مولانا شبلی نعمانی نے کتاب لکھی الفاروق. اس کے 2 حصے ہیں, پہلا حصہ حضرت عمر کی حیات ہے, دوسرا حصہ حضرت عمر کی حکومت ہے. کہا اس کا انگلش ترجمہ مجھے کر دیں. تو مولانا محمد علی جوہر شیخ الہند کے شاگرد ہیں, انہوں نے قائد اعظم کو الفاروق کا حصہ ثانی انگلش ٹرانسلیٹ کر کے دیا. یہ مولانا محمد علی جوہر آج بھی ان کی بیت المقدس میں قبر ہے, یہ وہاں کے مجاہد رہے تھے. اس کے بعد قائد اعظم نے کہا میں نے اسی کو نافذ کرنا. کہا ایک کام تو محمد علی جوہر نے کیا تھا. علامہ عثمانی سے کہا ایک کام آپ کریں گے. کہا مجھے کچھ نقطے لکھ کے دیں جس کے مطابق ہم پاکستان کا آئین مرتب کریں, آئین کانسٹیٹیوشن جس کے مطابق ملک چلے. تو 22 نکات لکھے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے قلم سے, جس کا آج نام قرارداد مقاصد ہے. ہمارے آئین کی بنیاد ہے, ہمارے آئین کی بیس ہے, جسے آج ہم 73 کا اسلامی آئین کہتے ہیں کہ اس میں علماء کی جو ہے نا کب سے شامل ہے,
اس کی بنیاد میں قرارداد مقاصد ہے جو علامہ عثمانی نے لکھی تھی اور قائد اعظم نے اس پر تصدیقی دستخط کیے تھے۔ یوں ملک پاکستان مہاراج وجود میں یہ حضرت تھانوی کی دعائیں ہیں، علامہ عثمانی کی پوری محنت ہے۔ اور اس کے بعد جب ملک بن رہا تھا اس پہ پہلے ایک مسئلہ ہو گیا کہ جو صوبہ سرحد جسے ہم کہتے تھے، آج کل خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اسے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس NWFP، یہ صوبہ کہتا تھا ہم پاکستان کے ساتھ بھی نہیں چلتے، ہم افغانستان کے ساتھ بھی نہیں چلتے، ہم اپنا کام کریں گے۔ تو جس شخصیت نے ڈیرہ اسماعیل خان کے اس چوگلے سے لے کر وہ چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک اس صوبے کو پاکستان کا حصہ بنایا ہے، وہ قائد اعظم نہیں ہے، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی۔ قائد اعظم نے انہیں بھیجا تھا، ان کی تشکیل ہوئی تھی۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ علامہ عثمانی کا پہلا بیان یہاں چگلے کے نیچے تھا، جہاں ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ یوں ڈی اے خان سے چترال تک چلیں اور انہیں یقین دلایا ہے کہ آپ ملک پاکستان کے ساتھ چلیں، یہاں اسلامک نظام کا نفاذ ہو۔ یہ ہمارے پھر اس کے بعد یہ تحریک تو کامیاب ہو گئی، ملک بن گئے۔ آپ مجھ سے سارے پوچھیں گے اسلامک نظام کا نفاذ کیا ہوا، تو اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں کہ پاکستان بننے کے 1 سال کے اندر قائد اعظم کی وفات کیوں ہو گئی تھی؟ اتنی جلد بیمار کیوں ہو گئے تھے؟ جب ان کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا تو ان کے ایمبولینس میں پیٹرول کیوں ختم ہو گیا تھا؟ اور ابھی پاکستان بنے ہوئے کو 2 سال نہیں ہوئے تھے کہ علامہ عثمانی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ کیا بنیادیں تھیں؟ وہ کون سے ہاتھ تھے؟ اس کے بعد ان کے ساتھی لیاقت علی خان کو راول پنڈی کے جلسے کے اندر فائر مار کے قتل کر دیا گیا اور آج تک اس کا قاتل نہیں ملا۔ پھر وہی ہاتھ ہیں جن کے لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہم انگریز، سفید انگریز کی غلامی سے نکلے تو کالے انگریز نے یہاں اسلام نافذ نہیں ہونے دیا۔ آج علماء کی محنت جو ہے، یہ 73 کا آئین جو ہے، یہ مفتی محمود کی محنت، علامہ شبیر احمد عثمانی کی محنت، مولانا یوسف بن نوری کی محنت، مولانا مفتی محمد شفیع کی محنت، مولانا غلام غوث ہزاروی کی محنت، یہ جتنے اکابر کی محنتیں ہیں وہ اسلامک نظام کے نفاذ کے لیے۔ اس بنیاد پر ان کا اعلان ہے کہ ہمارا ایک ہی ماٹو ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ میرے دوستو، اگر اتنے علماء کی قربانی کے بعد ملک پاکستان مہاراج وجود میں آیا ہے تو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ان شہداء کے خون کے ساتھ ہم وفاداری کریں اور اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جہاں تک ہو سکے جد و جہد کو جاری رکھیں، کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب